توبہ کی آس پہ ہو چکے ہیں گناہ یارب، مہلت تو مل رہی ہے توفیق بھی عطا کر۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پہ کھول دیے جائیں گے۔ فرض ہوتے ہیں آنسوں کے سجدے، بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے، بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مرے لیکن اس کا گناہ نہ مرے، جیسے کوئی ایسی برائی کا کام کرتا ہو جس کو اس کے وارث جاری رکھیں۔ مجھے کبھی بھی اپنی زندگی میں آنے والے برے لوگوں سے ڈر نہیں لگا، جب بھی ڈر لگا ہمیشہ اچھے لوگوں سے لگا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ برے لوگ دکھاوا نہیں کریں گے، کھلم کھلا دشمنی نبھائیں گے، لیکن اچھے لوگوں کا کیا پتا کب کہاں کون کس وجہ سے برا بن جائے، کیا پتا کسی کا کون اعتبار توڑ کر منہ کے بل گرائے، کون کب فرشتے سے شیطان بن جائے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان بھی تو پہلے ایک فرشتہ ہی تھا۔ کچھ لوگ انسان کو اسی طرح توڑ دیتے ہیں کہ اظہار کے لیے لفظ نہیں ملتے، دل خاموشی سے بین کرتا اور بے یقین آنکھیں نمی کے طوفان اٹھائے رکھتی ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ گلہ کیا جائے یا بس خاموش رہا جائے، اور یہ جنگ اندر ہی اندر جاری رہتی ہے جب تک کہ آتش فشاں کی طرح انسان پھٹ کے بکھر نہ جائے۔ سنو، کچھ لوگ ہمیں اتنی شدت سے اپنی چاہت کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم دنیا کی تمام چاہتوں سے کنارہ کش ہو کر ایک بے انتہا چاہت کے احساس میں جینے لگتے ہیں، لیکن دراصل وہ لوگ اپنی تنہائی اور ضرورتوں کی تسکین کے لیے انتہائی توجہ کے متلاشی ہوتے ہیں۔ جب وہ سنبھل جاتے ہیں تو اسی شدت سے ہم سے بے پرواہ اور بیزار ہو جاتے ہیں، اور ہم اکیلے اور لاچار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی چاہت کے سراب میں ہم سب چاہتیں گنوا چکے ہوتے ہیں۔ خاموشی کا مطلب لحاظ ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ کبھی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ امیدیں، دعائیں، یقین اور ہمت سب آنکھوں کے راستے بہنے لگتا ہے۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھنا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، اپنے رب کے حضور سب بیان کرنا، ٹوٹے دل اور آنسوں کی قدر صرف اس کے ہاں ہے، باقی لوگ تو بس تماشائی ہیں۔ جب یہ زندگی اور وہ زندگی سب اسی کی امانت ہے تو کرنا بھی وہی چاہیے جو خدا کی مرضی ہو۔ انسان کا اختیار نہ سانس پر ہے نہ تقدیر پر، لیکن اگر اس کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کر لی جائے تو راحت مل جاتی ہے۔ دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اپنی رضا کو ہماری رضا بنا دے اور ہم سے وہ کام نہ کروائے جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، تو پھر جو آنسو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بے کل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس صبر اور بھروسہ رکھو۔ اپنی زندگی میں اللہ کی محبت لانے کے لیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ اور الحمدللہ کا زیادہ سے زیادہ استعمال لاؤ۔ جب ہر بات میں اللہ کا ذکر لاؤ گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ میں اکیلا ہوں، میرے پاس ابھی کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے، میرے پاس بجانے کے لیے کوئی گھنٹی نہیں، کھٹکھٹانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں، ہلانے کے لیے کوئی زنجیر نہیں۔ میری پہلی امید بھی آپ ہیں اور میری آخری امید بھی آپ ہیں۔ اگر آپ نے میری مدد نہیں کی تو کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکے گا، اگر آپ نے چھین لیا تو کوئی دے نہیں سکے گا، اور اگر آپ نے دے دیا تو کوئی مجھ سے لے نہیں سکے گا۔ اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو تو ایمان ڈگمگا گیا ہے۔ تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکون پہ یقین نہیں رکھتے،
تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو، دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹاتا ہے اندھیرے کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکون کی تشریح بن جاتا ہے۔ پتہ ہے خدا کب ملتا ہے؟ جب تم ٹھوکر کھاؤ، جب تم دکھی ہو، جب تم اپنی محبوب چیز، محبوب رشتہ گنواؤ، دکھی دل کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤ۔ ایک وہی تو ہے جو ٹھکراتا نہیں، تھک ہار کر اللہ کو یاد کر کے ایسا لگتا ہے اب کی ہار مجھے خود سے اکیلا نہ کرنا، مجھے چھوڑنا نہیں، سیدھی راہ دکھاتے رہنا اور سب کو نیک ہدایت دینا۔ ایک بات یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل میں کوئی مددگار نہیں بھیجتا تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہیں مشکل میں تنہا چھوڑ دے گا۔ اس مشکل میں جس میں تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس میں وہ خود تمہاری مدد بن جاتا ہے، تمہاری مشکلات کا حل بن جاتا ہے اور کبھی بھی اپنے بندے کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ قرآن کے اندر سے پڑھ کر کرنا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے، لیکن قرآن کہتا ہے بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رب کا قانون بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہے۔ اللہ صرف عبادت والوں کا ہی رب نہیں، ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئی، سمجھو اس کو دنیا کی تمام سعادتیں نصیب ہو گئی۔ ڈر ہوگا تو گناہوں سے بچا رہے گا اور در نصیب ہوگا تو عبادت کی لذت نصیب ہوگی۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔